الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہم نے پچھلی نشست میں رسول کریم علیہ السلام کے فرامین سنے تھے حسن اخلاق کے حوالے سے۔ آج انشاءاللہ حسن اخلاق کی علامات کے حوالے سے سن لیتے ہیں۔ کسی صاحب علم نے حسن اخلاق کی علامات کو جو وہ جمع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حسن اخلاق کا پیکر وہ ہے جو زیادہ حیا والا، کسی کو اذیت نہ دینے والا، نیک اعمال بجا لانے والا، سچ بولنے والا، کم گو یعنی کم گفتگو کرنے والا، زیادہ عمل کا عادی، لغزشوں سے حتی الامکان بچنا، فضول گفتگو سے پرہیز کرتا ہو، نیک اور پروقار، صابر، رضا الہی پر راضی، شکر گزار، بردبار، نرم طبیعت، پاک دامن اور شفیق ہو، لعنت کرنے والا، گالی دینے والا، غیبت کرنے والا، جلد بازی اور کینہ پروری، بخل اور حسد کرنے والا نہ ہو، بلکہ حشاش بشاش رہتا ہو، اللہ عز و جل کی خاطر محبت رکھے، اللہ عز و جل ہی کی خاطر جو بغض رکھے، اللہ رب العزت کی خاطر ہی کسی سے راضی ہو اور ناراض ہونے والا بھی ہو۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مومن اور منافق کی علامت کے بارے میں حضور سے پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، مومن نماز روزہ عبادت کا عزم رکھتا ہے، مطلب یہ جو ہے وہ اعمال بجا لاتا ہے، عزم کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، جبکہ منافق چوپایوں کی طرح کھانے پینے کی فکر میں ہی رہتا ہے۔ حضرت سیدنا حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مومن غور و فکر اور عبرت حاصل کرنے میں مشغول رہتا ہے، جبکہ منافق حرص اور امید میں مبتلا رہتا ہے۔ مومن اللہ عز و جل کے علاوہ ہر کسی سے نا امید ہوتا ہے، جبکہ منافق اللہ کے علاوہ ہر کسی سے امید لگائے رہتا ہے۔ مومن صرف خدا کا خوف رکھتا ہے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، جبکہ منافق خدا کے علاوہ ہر کسی سے خوف زدہ رہتا ہے۔ مومن مال کے مقابلے میں دین کو، جبکہ منافق دین کو چھوڑ کر مال کو ترجیح دیتا ہے۔ مومن نیکی کر کے بھی روتا ہے، جبکہ منافق برائی کر کے بھی ہنستا ہے۔ مومن خلوت اور گوشہ نشینی کو پسند کرتا ہے، جبکہ منافق جلوت اور لوگوں کے ساتھ میل جول کو پسند کرتا ہے۔ مومن بیج بو کر بھی اس کے خراب ہونے کا خوف رکھتا ہے، جبکہ منافق ستیہ ناز ہونے کے باوجود بھی اس کی امید رکھتا ہے۔ مومن تدبیر سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتا ہے اور اصلاح کی کوشش کرتا ہے، جبکہ منافق ریاست کے حصول کے لیے امر نہیں کرتا اور فساد برپا کرتا رہتا ہے۔ حسن اخلاق کے حوالے سے حسن اخلاق کا پیکر امتحان، اذیت پر صبر کرنا اور ظلم برداشت کرنا۔ جو دوسروں کی بد اخلاقی کی شکایت کرتا ہے تو یہ بات خود اس کی اپنی بد اخلاقی پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ حسن اخلاق تو اذیت برداشت کرنے کا نام ہے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ ہم پیچھے بھی حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ جا رہے تھے، آپ علیہ السلام نے ایک موٹی داڑیوں والی نجرانی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ راستے میں ایک عربی نے جو وہ ملا اور اس نے کیا کہ اس نے بڑی سختی کے ساتھ جو چادر کو کھینچ لیا، جس سے کیا ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر جو ہے وہ خراش آ گئی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو مال دیا، اس مال میں سے آپ مجھے دیں۔ حضور علیہ السلام نے اس عربی کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرائے اور پھر جو وہ آپ نے اس کو کچھ مال دینے کا جو حکم ارشاد فرمایا۔ یہ بھی حضور علیہ السلام کا حسن اخلاق ہے اور ہمیں بھی جو ہے وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یوں ہی جب قریش نے آپ علیہ السلام کو، یہ ابتدائی اسلام میں جب قریش نے آپ علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی تو آپ علیہ السلام کو لہو لہان کیا گیا تو آپ نے دعا مانگی، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما، بے شک یہ لوگ نہیں جانتے۔ منقول ہے کہ یہ دعا آپ علیہ السلام نے غزوہ احد کے دن فرمائی تھی، اس لیے اللہ پاک نے آپ کے متعلق یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ الْعَظِيمِ، بے شک تم جو ہے وہ خلق عظیم پر جو ہے وہ فائز ہوئے۔ ایک اور حکایتی سماعت کر لیتے ہیں۔ تو ایک سپاہی نے آپ سے پوچھا کہ آپ غلام ہیں؟ تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی ہاں میں غلام۔ اس کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا کہ بستی کس طرف ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قبرستان کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس نے دوسری دفعہ پوچھا کہ بستی کہاں پر ہے؟ تو ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جو ہے وہ قبرستان کی طرف اشارہ فرمایا۔ اب اس نے سوچا یہ غلام ہے، اس نے اٹھایا کوڑا اور حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ کا سر زخمی کر دیا۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ پھر جو ہے وہ سپاہی نے جو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ لیا، شہر کی طرف جو روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی جو وہ شہر میں پہنچے تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مریدین بھی تھے، جیسے ہی انہوں نے دیکھا اور فوراً جو ہے وہ یہ آ گئے تو سپاہی کو کہا کہ یہ اپنے وقت کا ولی ابراہیم بن ادم ہے۔ وہ فوراً قدموں میں گر گیا اور معافی تلافی کی، کہا حضور آپ نے جو ہے وہ مجھے کہا کہ میں غلام ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے مجھ سے مطلقاً پوچھا تھا کیا تم غلام ہو؟ تو میں نے کہا ہاں میں غلام ہوں، میں اللہ کا غلام۔ پھر دوسرا آپ نے
سوال کیا کہ بستی کس طرف ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بستی یقیناً قبرستانی ہے، آباد ہم نے ہمیشہ وہیں پر ہی ہونا ہے، تو آبادی بستی جو ہے وہ کہاں پر ہے، یہ اسی قبرستانی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب اس نے سر زخمی کیا تھا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا کی، تو سپاہی نے کہا کہ حضور آپ نے یہ کیوں کیا، حالانکہ میں نے آپ کے اوپر ظلم کیا اور آپ نے دعا کی میرے لیے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تم نے جب مجھ پر ظلم کیا تو اس وقت مجھے ثواب ملا، اب جو مجھے جو وہ ثواب دلوائے جس کی وجہ سے مجھے ثواب ملے، اب اس کو عذاب ہو تو بہتر نہیں یہ نہیں کہ میں اس کی عافیت کے لیے دعا کروں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے لیے جو ہے وہ دعا کی۔ یقیناً یہ بزرگان دین کے اخلاق ہے، ہم سنتے ہیں سبحان اللہ بھی کہتے ہیں لیکن عمل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگان دین کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔